باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین نویت سنت الاعتکاف۔ جب یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے تو ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سید الایام آج جمعۃ المبارک پھر ہمیں زندگی میں نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جمعۃ المبارک مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں بھی عطا فرمائے۔ جمعہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے درود شریف کو زیادہ کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ درود شریف کی اہمیت، یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، اس ایک آیت سے یہ کافی پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکۃ، اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا کے یہ تاکید فرمائی، اور یصلون کا صیغہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی کب سے پڑھتے، کب تک پڑھتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، جب تک دنیا قائم ہے۔ میرے تو خیال اس کے بعد جب جنت میں بھی بات ہوگی تو پھر بھی حضور پہ درود و سلام تو ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس سے بڑی اور درود پاک کی اہمیت کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام جتنی عبادات لکھی فرض فرمائی ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کام کریں، ہاں جی۔ تو اس لیے درود شریف جو ہے، یہ میں اس کو وظیفہ اعظم کہتا ہوں۔ جس کو یہ نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو کم پڑھتا ہے وہ کم خوش نصیب ہے، جو زیادہ پڑھتا ہے زیادہ خوش نصیب ہے، اور جو اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے پھر اس کو زندگی گزارنے کا کیا، زندگی بعد کی زندگی کا بھی لطف آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک جو ترمذی شریف میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، ایک حدیث ہی میں جب پڑھتا ہوں، اور میں کئی دفعہ آپ کو سنا بھی چکا ہوں، اس سے درود پاک کی اہمیت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد مزید کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ان کی تلاوت بڑی پسند تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تلاوت سنتے تھے، تو جو حضور پاک جن سے تلاوت سنتے ان کی کیا شان ہوگی، اور وہ کتنے بڑے قاری ہوں گے قرآن مجید کے۔ تو ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حدیث کہ کوئی اس میں جھول ہے، سب کے سب اس کو سیاستہ کی حدیث ہے، اور تمام کے تمام جتنے بھی بعد کے محدثین ہیں وہ انہوں نے اس حدیث پہ جب بھی بحث کی تو ان کو بحث کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس پہ وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ قرآن درود شریف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا پڑھوں؟ اب آپ نے جو جواب فرمایا وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے جتنی تیری مرضی۔ پھر خود سوچا کہ میں کچھ اپنے جو اوراد اور جو وظائف میں کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ اس لیے مختص کر دیتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی لے لیتا ہوں کہ میں نے جو یہ تقسیم کہی یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ ان کی دل کی بات کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ یار میں جتنے بھی وظائف کرتا ہوں اگر اس کا چوتھا حصہ درود کے لیے وقف کر دوں تو پھر آپ کی کیا رائے مبارک ہے؟ مطلب کہ 4 گھنٹے عبادت کا، 4 گھنٹے بڑی عبادت ہوتی ہے، اس کو نصیب ہے۔
اور اس میں 1 گھنٹہ درود شریف بھی بڑی بات ہے۔ ہم اپنے آگے روزمرہ کی عبادت کو دیکھ کے نا کیلکولیٹ کریں، صبح کی نماز، 5 نمازوں کے وقت اوقات کو اکٹھا کر لیں، اور کوئی جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس کو بھی جو ذکر اذکار کرتے ہیں، تو 4 گھنٹے تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، مسلسل 4 گھنٹے نا، اس کا مسلسل 4 گھنٹے، اس میں 1 منٹ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا خوبصورت، ما شئت ان زدت فهو خیر لک، اب تیری مرضی ہے، اگر تو زیادہ کرے تیرے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے سوچا ہوگا نا کہ چلو میں نصف کر کے دیکھتا ہوں، کہ اگر نصف وقت جو میں عبادت کا سارا نصف وقت ہے اس کو درود کے لیے مختص کروں، یعنی 4 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے درود پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کیا فرمان ہے؟ ما شئت ان خیر لک، اگر تو اس کو زیادہ کرے تو اور بہتر ہے، ما شئت ان زدت فهو خیر لک۔ آپ پھر سوچنے لگے ہوں گے بھی اب اتنا تو کہہ دیا، اب میں اور کیا کروں؟ پھر آپ نے اور اپنے ذہن میں تجویز آئی ہوگی جو آپ نے پیش فرمائی وہ کہ یا رسول اللہ اگر میں 2/3 کر لوں، یعنی 6 گھنٹے کو عبادت کرتا ہوں تو اس کے 2/3 بنتا 4 گھنٹے، 6 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے اگر درود شریف پڑھا جائے تو کتنا درود ہو جائے گا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے کیا فرمان کیا ہے؟ پھر ہم نے وہی فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تیری مرضی اگر تو زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی تھی، 1/4 حصہ، پھر آدھا حصہ، پھر 2/3 حصہ، پھر خود ہی اگر میں سارا ہی پڑھ لوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ سارا کرے تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اب درود شریف کی اس سے بڑی اہمیت میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز تو فرض ہے نا جی، نماز فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، یہ اوراد کی بات ہو رہی، ذکر اذکار کی بات ہو رہی کہ تم نماز کے بعد کتنا ذکر کرتے ہو، کتنی تلاوت کرتے ہو، کتنی تسبیحات پڑھتے ہو، کتنے نوافل پڑھتے ہو، ان سب کا حساب لگا کے آپ نے پھر آپ کو یہی فرمایا۔ تو اس سے معلوم پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی جو آپ عبادت کریں اس میں سے سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ درود کو دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ، اگر 1 گھنٹہ بھی دے دیں نا، 1 گھنٹہ بھی، تو بڑے آرام سے 1000 پڑھا جا سکتا ہے، 1000 سے بھی زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چھوٹا درود ہو، ابراہیمی درود پڑھو تو کم پڑھا جائے گا، ویسے اگر ابراہیمی درود جو ہے وہ زیادہ کثرت سے پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ، کیونکہ جو درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پسند فرمایا ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ سیدھی سادی سی بات ہے، ہاں جی۔ لیکن جب بھی درود ابراہیم کی آپ تسبیح پڑھیں تو آخر پہ یہ ضرور کہیں یا درمیان میں یا 10 بار کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ جب آیت مقدسہ نازل ہوئی نا، ایک اور بات آپ کو خوبصورت بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں اب آ رہی، میں کہیں سے بات یہ سنی تھی، مجھے بھی پسند آئی کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ نے یہاں نبی کا لفظ کیوں فرمایا، یہاں محمد کا لفظ کیوں نہیں فرمایا، یا رسول کا لفظ کیوں نہیں فرمایا، یا نبی کا لفظ کیوں فرمایا؟ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی گی کہ آپ نے فرمایا وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی جو تھی پانی اور مٹی کی جو گوندھی جا رہی تھی، اس لیے آپ کو نبی کہا گیا، آپ اس وقت نبی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کا لفظ استعمال کیا کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے۔ اور سورۃ یاسین جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 پہلے اتاری گئی، اللہ نے اپنے علم میں رکھی، اور اس میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے، جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کچھ تھا، آدم علیہ السلام سے تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ مرسلین میں سے تھے۔ اور اس لیے کہ کوئی یہ مشہور آیت ہے، یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ آپ آدم علیہ السلام فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کا لفظ استعمال کیا۔ 1 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹا درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، آپ بے شک دیکھ لیں، ہاں جی، گھڑی رکھ کے دیکھ لیں،
10 منٹ تو پھر بھی تو ایک تسبیح 10 منٹ میں ہوگی، ہاں جی، تو 100 منٹ میں بڑے آرام سے 1000 ہو سکتی۔ بس آپ نے اپنی زندگی کو درود کے لیے، اوراد کے لیے، درود کے لیے آپ نے اس کو وقف کرنا ہے، اور اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جتنے ذکر اذکار ہوں ان میں سے درود شریف کے لیے آپ کا ٹائم زیادہ ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تو پھر بڑا مزہ رہے گا زندگی میں، اور خاص طور پہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھ میں نور کے کاغذ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، چاندی کی کلمیں یا چاندی کے سونے کی کلمیں یا چاندی کی دواتیں، اور اس سے آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو بھی آپ کے پاس آج بہت وقت ہے، ابھی تو فجر کا ٹائم ہے اور عصر کی نماز تک انشاءاللہ آپ درود شریف جو ہے وہ کم از کم جمعے والے دن تو 1000 پڑھ لیا کریں، باقی دنوں میں نہ صحیح تو جمعے والے دن تو کم از کم 1000 بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور بس زندگی میں کم از کم 100 مرتبہ درود اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی بڑی عجیب و غریب شان ہے، پہلے بھی کئی عرض کر چکا ہوں۔ پہلے اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ منافقت سے بری ہو گیا ہے، پھر اس کو مٹا کے لکھا جاتا ہے جنتی ہو گیا ہے، پھر مٹا کے لکھا جاتا ہے اس پہ ہم نے دوزخ کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو یہاں انسان جب قبر میں جائے گا تو جب یہ وظیفہ پڑھنے والا جب کرامن کا وہ دیکھیں گے منکر نکیر تو کہیں ہو یہ تو وہ شخص آ گیا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیا۔ تو ان کا انداز تخاطب بدل جائے گا، سوال و جواب کا انداز بدل جائے گا۔ اس لیے کم از کم زندگی میں کم از کم 100 مرتبہ تو کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خاص بندوں میں شامل کر لے تو 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میں نے جو حدیثیں پڑھیں اس میں ایک مرتبہ کی فضیلت پڑھی ہے، 3 مرتبہ کی، 10 مرتبہ کی، 20 مرتبہ کی، 50 مرتبہ کی، 100 مرتبہ کی، 200 مرتبہ کی، اور 1000 مرتبہ کی۔ اور اس حدیث پاک کے راوی جو ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ، جس نے مجھ پہ درود شریف پڑھا، فی یومن، دن بھر میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1000 مرتن، 1000 مرتبہ۔ دن بھر کا یہ مطلب ہے کہ جاگنے سے لے کر سونے تک اتنا آپ نے وقت دے دیا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ ایک نشست میں پڑھے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 200 پڑھے، آپ نے کھلا ٹائم دے دیا اور اپنی رحمت کا دامن کو اور وسیع فرما دیا۔ من صلی علیہ فی یوم، دن بھر میں 1000 مرتن، 1000 مرتبہ پڑھ لیا، لم یموت۔ ہائے ہائے کیا خوبصورت لفظ ہے، اور کتنی خوبصورت گارنٹی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ وہ شخص ہرگز نہیں مرے گا، لم یموت حتی یرا، جب تک نہ دیکھ لے مقعدو، اپنا گھر، من الجنہ، جب جنت میں گھر نہیں دیکھے گا دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کو مرنے کا لطف آئے گا، کو زندگی گزارنے کا وقار بن جائے گا، کو زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اس لیے کم از کم میرے دوستو، ہمیشہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور یہی میری خواہش بھی ہے کہ مجھ سے ملنے والے، میری باتوں کو سننے والے 1000 تو کم از کم روزانہ پڑھیں۔ اور اس پہ وقت کتنا لگ جائے گا؟ 1 گھنٹہ میکسیمم لگے گا۔ گھڑی رکھ کے دیکھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ اتنا جامع درود شریف ہے، یہ ابراہیمی درود کا پہلا حصہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور اس میں 3 صیغے آ جاتے ہیں، اللہم صلی بھی آ گیا، بارک بھی آ گیا، وسلم بھی آ گیا۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اتنا کم 1 گھنٹہ تو نکال لیں، 24 گھنٹے آپ کی زندگی میں ہیں۔ اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نکالتا تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر محبت کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ بھی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اگر تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا نہیں ہے تو پھر تیرے پاس ان کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ ان کی رحمت پہ، اللہ کی رحمت پہ سب کو لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا جنت اس کو مل جائے گی۔ لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس کے اندر، نگاہ کرم کے اندر وہی آدمی آئے گا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، جب میں حضور کی بات پہ درود پڑھتا ہوں حضور کے نام پر، از خجالت آب می گردد وجود، تو میرا جسم تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کہاں ان کی ذات اثر، ہزار بار بشوئے امدان یہ مسک گلاب ہیں، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ آپ بھی آپ کا نام لوں، اپنے منہ کو مشک کے ساتھ ہزار بار دوں، پھر بھی آپ کا نام لوں تو پھر بھی بے ادبی بنتی ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا، اور آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کتنا فرمایا۔ ایک شاعر فرماتے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑا خوش اتنے خوش باش تھے، میں نے یار آج آپ بہت ہی خوش باش ہیں، اتنے اشاش بشاش تو ہم نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ فرمان میں کیوں خوش نہ ہوں، جبریل میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آپ کا امتی جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے درود کی عظمت، کہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آپ کے اور رحمتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر کیا درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ کو درجے کا پتہ نہیں کتنے کے درجے، اور سب سے کم درجہ تو ہے ایک مسلمان ہونے، پھر اس کے آگے اس کے چلتے جاتے ہیں، پھر مومن بنتا ہے، پھر صالح بنتا ہے، پھر عبادت گزار بنتا ہے، پھر ولی بنتا ہے، پھر ابدال بنتا ہے، پھر غوث بنتا ہے، پھر قطب بنتا ہے۔ یہ تو ان کے درجات ہیں، اور پھر اس کے اب تابعین کا درجہ ہے، پھر تابعین کا کیا درجہ ہے، تابعین کا کیا درجہ ہے، پھر صحابہ کا کیا درجہ ہے۔ یہ سارے کے سارے درجات ہیں، اور اس درجات پہ جتنا انسان پڑھتا جائے گا اتنے درجے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم بڑا چلتے، میرا اس کا گریڈ پہلا ہے جی، دوسرا نام ہے جی، اب کتنا 14واں ہو، اب کتنا ہو 16واں ہو، اب 17واں، اب کتنا 18واں ہو، اب 19 ہے اور 20 ہے اور 22 پر پاکستان میں گریڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو درود کے درجات ہیں نا، ان کا کوئی انتہا نہیں، جتنے پڑھتے جائیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ تو مجھے امید انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے نانا حضور سے ڈائریکٹ سنی، اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں، مرفوع، جس میں کوئی اور درمیان میں واسطہ نہ ہو، کہ مجھے نانا حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی سورۃ کاف کی تلاوت جمعے والے دن کرتا ہے وہ آئندہ جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ ہے۔ اس دور کے یہ دور پرفتن دور ہے، آپ کو بازار میں چاہتے پتہ نہیں کتنے فتنے ملیں گے، اور خاص جب یہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، خود کو حملے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پر کتنے پاکستان میں ہو رہے ہیں، کتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں، کتنے آپ کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے، کتنے دھوکے کیے جا رہے ہیں، کتنی فیس بک پہ آپ کے مسلک کو پر تان کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے مسالک پہ لگے ہوئے تان کرنے کے لیے۔ خدا کے لیے چھوڑیں، وہ بات کریں جو عمل کی بات ہے، جو عمل صالح کی بات ہے، اس سے انشاءاللہ کام پوری مسلم امت کا چل جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن کثرت سے دور پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے پھر اس کو دہرائی کر دیتا ہوں، اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے میکسیمم، اور اگر وہ 1 گھنٹہ روزانہ پڑھتا، نوجوان لوگوں سے پھر درخواست کرتا ہوں جو 20 سال کے یا 25 سال کے بیٹھے ہیں، اگر وہ 1000 پڑھیں گے تو 30 سال کی عمر میں درود کے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ 30 سال لگتے ہیں، 1 کروڑ اور 8 لاکھ بن جاتا ہے اگر 1000 پڑھا جائے، اور 2000 پڑھا جائے تو وہ 30 کی بجائے 15 سال ہو گئے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں 15 سال، اور اگر 4000 پڑھیں گے 7.5 سال لگ جائیں گے، 5000 پڑھیں گے 6 سال لگیں گے، 6000 پڑھیں گے تو 5 سال لگ جائیں گے، 5000 پڑھیں گے تو 6 سال لگیں گے، 6000 پڑھیں گے تو 5 سال لگیں گے۔ تو اب آپ نے اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کرنا ہے کہ آپ کی عمر کتنی، دیکھو اللہ کو معلوم کتنی عمر ہے، لیکن جب آپ تہیہ کر لیں گے نا کہ یا اللہ میں نے کروڑ پتی کا تہیہ کر لیا ہے، اور آپ اس کو مختص کر لیتے، 4000 پڑھتے ہیں، 5000 پڑھتے ہیں، 2000 پڑھتے ہیں، آپ کی عمر وفا نہیں کرے گی، لیکن آپ کی وہ نیت
انما الاعمال بالنیات، اللہ کہے گا اس نے نیت تو کر لی تھی، جب سے نیت کی تب سے اس نے کم نہیں پڑا۔ اس لیے آپ بھی انشاءاللہ نیت کے ساتھ ہی کروڑپتی بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔